وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے آمد سے عرش اعظم پہ اجالا ہی اجالا تھا. میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، ہمارے دین علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس خوبصورت محفل کے اندر میری تقریر کا موضوع سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ حصہ بیان کرنا ہے. میرے محترم دوستو، یہ عنوان بڑا مبارک عنوان ہے، بڑا بلند اور بڑی شان عظمت مرتبے والا عنوان ہے. میں تو کہا کرتا ہوں اس عنوان کو بیان کرنے کے لیے نہ ہی میرے پاس کوئی الفاظ ہیں اور نہ ہی میری اوقات و حیثیت ہے اور نہ ہی میری لسان میں سخت ہے اور نہ ہی میری جان میں ہمت ہے کہ میں پیغمبر آخر الزمان، امام الانبیاء، فخر دو عالم، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ بات کروں. میں تو کہا کرتا ہوں میری مثال تو شہر مصر کی اس بڑھیا کی سی ہے جس کے سر پہ ایک کپاس کی گٹھڑی تھی. وہ کپاس کی گٹھڑی کو اٹھا کر شہر مصر کی طرف جا رہی تھی. لوگوں نے پوچھا اماں کہاں جا رہی ہو؟ وہ بڑھی اماں جواب میں کہتی ہے سنا ہے آج مصر کے بازار میں یوسف بک رہے ہیں، میں یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں. وہ نوجوان اس بوڑھی ماں سے کہنے لگے اماں تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا، تیری عقل تو کہیں چلی نہیں گئی، تو ایک کپاس کی گٹھڑی کے بدلے یوسف کو خریدنا چاہتی ہے؟ وہاں تو بڑے بڑے عمراء وزراء آئے ہوئے ہیں، وہاں تو بڑے بڑے تاجر امیر آئے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ عزیز مصر آیا ہوا ہے، وہ یوسف کو نہیں خرید سکا. تو ایک کپاس کی گٹھڑی کے بدلے تو یوسف کو خریدنا چاہتی ہے؟ یہ کیسی بات کرتی ہے؟ وہ تو سونے درہم دنانیر کی بوریاں لے کے آئے ہوئے ہیں، وہ یوسف کو نہیں خرید پا رہے، تو ایک کپاس کی گٹھڑی کے بدلے یوسف کو خریدنا چاہتی ہے. وہ بڑی اماں جواب میں کہتی ہے میں نے یہ ساری عمر دھوپ میں نہیں گزار دی، میں بھی یہ چاہتی
صورت ہے، آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی اس کے معنی میں غور نہیں کیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ صورت اللہ نے بھیجی کیوں ہے اور یہ صورت آئی کہاں ہے۔ میرے محترم دوستو، علماء کرام نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے 29 معنی بیان کیے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کوثر کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم رسول ہے۔ میرے محترم دوستو، آقیناک الکوثر کا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا وہی قرآن ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت مولانا عبدالآزاد یہ فرمایا کرتے تھے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کا معنی دنیا کی ہر بھلائی ہے، دنیا کی ہر اچھائی ہے، دنیا کی ہر نیکی ہے، یہی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ دنیا کے اندر جتنی بھلائیاں ہیں وہ یہی ہیں، دنیا کے اندر جتنی نیکیاں ہیں وہ یہی ہیں، دنیا کے اندر جتنے نیک کام ہیں وہ یہی ہیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پھر آئیے میرا ساتھ چلیے، میں نے اس سورت سے پوچھا، اے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تجھے رب نے اس کائنات کے اندر اتارا کیوں ہے؟ تو آئی کس لیے ہے؟ تو میرے محترم دوستو، یہ سورت جواب میں کہتی ہے میں اس لیے اتاری گئی ہوں، میں اپنے پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے اتاری گئی ہوں۔ جب میرے محبوب پیغمبر کے تینوں بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، میرے پیغمبر کا آخری بیٹا جناب ابراہیم بیمار تھے، وہ اس دنیا سے جانے والے تھے، اور مکہ کے لوگ ابو جہل دار الندوہ میں میٹنگ بلاتا ہے اور یہ بات کرتا ہے، بڑی خوشیاں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے آج محمد کا بیٹا اس دنیا سے جانے والا ہے، اس محمد کے جانے کے بعد اس دین کا وارث کوئی نہیں ہوگا، اس دین کو پھیلانے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ ابتر ہے۔ میرے محترم دوستو، رب کائنات نے اپنے پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے یہ بات، یہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اتاری ہے۔ میرے پیغمبر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، ابتر یہی ابو جہل ہے، ابتر یہی ابو جہل ہے، اس کے 12 بیٹے ہیں، وہ چلے جائیں گے، اس کے بعد اس کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ میرا محبوب پیغمبر تیرے چلے جانے کے بعد مکہ والے بھی آپ کی اولاد ہے، مدینہ والے بھی آپ کی اولاد ہے، شام والے بھی آپ کی اولاد ہے، یہ ساری اولاد ہے، ابتر یہی ابو جہل ہوگا۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کا دین پھیلتا رہے گا۔ میرے محترم دوستو، رب کائنات نے کہا ہے اے میرا محبوب پیغمبر، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میرے جانے کے بعد میرا دین کون پھیلائے گا۔ آپ کے ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، میرے دعا کو قبول کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، میرے اور آپ کے پیغمبر نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کی ہدایت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے۔ جناب ابو ہریرہ دور پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھاگتا بھاگتا گھر جاؤں، دیکھو میرے پیغمبر کی دعا پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی۔ جناب ابو ہریرہ بھاگتے ہیں، راستے میں کچھ لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ابو ہریرہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی دعا پہلے پہنچتی ہے یا پہلے میں گھر پہنچتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ جب گھر کے دروازے پہ پہنچتے ہیں، گھر کا دروازہ بند ہے، وہاں رکتے ہیں اور کچھ دیر کھڑے ہونے کے بعد والدہ دروازے پہ آتی ہے، ماں نے دروازہ کھولا، دیکھا حضرت ابو ہریرہ آئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں والدہ کیا وجہ تھی، دروازہ کیوں بند تھا؟ والدہ کہتی ہے ہاں میرا بیٹا، میں غسل کر رہی تھی، میں نہا رہی تھی، میں نئے کپڑے پہن رہی تھی، میں خوشبو لگا رہی تھی، آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اب میں پہناؤں گی۔ میرے محترم دوستو، دیکھو ابو ہریرہ ابھی اپنے گھر کے دروازے پہ نہیں پہنچا، مگر پیغمبر کی دعا عرش چیر کر پہلے اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ ہے میرے نبی کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔